الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور جن لوگوں نے بنائی مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، وکفراً اور کفر کی وجہ سے، وتفریقا بین المؤمنین اور جدائی ڈالنا کے لیے مومنوں کے درمیان، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور گھات بنانے کے لیے اس شخص کے واسطے جو جنگ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور ضرور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو کوئی ارادہ نہیں کیا اس مسجد سے مگر بھلائی کا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، نہ کھڑے ہونا اس مسجد میں، اس میں کبھی بھی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، ضرور وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر پہلے دن ہی سے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ خوب پاکی حاصل کریں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور اللہ خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے۔ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ، آیا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر، اللہ سے خوف پر اور رضا، اللہ کی رضا کے واسطے، وہ بہتر ہے۔ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ، یا وہ بہتر ہے جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایک کھائی کے کنارے پر، گہری کھائی کے کنارے پر، فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، کہ وہ لے کر گر گئی اس کو جہنم کی آگ میں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ، مسلسل ان کی عمارت جس کو انہوں نے بنایا تھا وہ کھٹکا پیدا کرتی رہے گی ان کے دلوں میں، إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ، مگر یہ کہ ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 سے لے کر 110 آیتیں ترجمے کے ساتھ سماعت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو مفہوم ہے اللہ ہمیں سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ ہے اور اختتامی جو ہے اس کے یعنی مراحل چل رہے ہیں، 1-2 درسوں میں انشاءاللہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید بھی اس طرح آخر تک اور پھر دوبارہ شروع کر کے پھر آخر تک بار بار قرآن سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے میں نے دوستوں یہ قرآن کا سننا سنانا۔ گزشتہ 2 دنوں سے میں نے ایک ہی بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرو تو گر نہیں سکتے۔ ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس وقت جو ہمارے پاس ہے وہ یہ قرآن کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کا تعارف کرایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ انزلت علیک کتابا لا یغسلہ الماء، میں نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جس کو پانی مٹا نہیں سکتا۔ لکھی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو پانی مٹا دیتا ہے نا، کاغذ قلم پہ لکھی ہوئی چیزیں قلم کے ذریعے پانی اس پہ گرا اور اس کو مٹا دیا، لیکن یہ قرآن اللہ پاک نے ایسا اتارا فرمایا پانی نہیں مٹا سکتا۔ مطلب یہ حافظ کے سینے میں ایسا محفوظ، میرے اور آپ کے سینوں میں اس کے کچھ حصے ایسے محفوظ کہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے صبح سے شام تک پانی میں نہاتے رہو قرآن کے ایک لفظ نہیں مٹتا۔ اللہ نے یہ بات عجیب نہیں کہی کہ انزلت علیک کتابا لا یغسلہ الماء، تم پر ایسی کتاب اتاری جس کو پانی نہیں مٹا سکتا۔ تو حیران ہوتے پانی نہیں مٹا سکتا کیا مطلب؟ علماء نے فرمایا یہ مطلب ہے کہ حافظ قرآن وہ اس کے اوپر پورے ٹینکر بہا دو، بالٹیوں کے اوپر بہا دو، قرآن کے ایک لفظ نہیں مٹا سکتے۔ اور آگے ایک خوبصورت بات فرمائی وَتَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانًا او کما قال اللہ، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اور اس کی آپ تلاوت کرتے ہیں سوتی حالت میں بھی جاگتی حالت میں بھی۔ جاگنے کی حالت میں تو ہم ساری تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سونے کی حالت میں تلاوت آپ ان کے والدین سے ملیں یا مسجد مدرسے والوں سے ملیں جہاں رہائشی بچے ہوتے ہیں، یا ان کے والدین سے ملیں جن کے بچے قرآن کے حفظ میں لگے ہوئے ہیں،
ان کے والدین آپ کو بتائیں گے رات کو سوتے میں بھی بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. خود میرا اپنا تجربہ، میرے بچے قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، سوتے میں کئی دفعہ بڑے قاری صاحب یاد ہے، قاری صاحب اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، کبھی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا، اللہ کی حدیث، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو سوتے ہوئے جاگتے میں بھی آپ تلاوت کریں گے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو شرح مشکات کی کتاب ہے، اس کی شرح میں ملا علی قاری نے اس حدیث کے ضمن میں کچھ واقعات لکھے ہیں. تو انہوں نے ان واقعات کو لکھا کہ اس قرآن کو سونے کی حالت میں پڑھنے کے تجربات تو ہی ہیں، اس کو تو مرنے کے بعد ہی بھی پڑھا گیا ہے. پھر کچھ واقعات انہوں نے لکھے، جن میں سے پہلا واقعہ ایک صحابی کا لکھا کہ ایک صحابی تھے، سفر میں تھے، کہیں پڑاؤ ڈالا اور خیمہ لگایا وہاں پر. اس زمانے میں اسی طرح ہوٹلیں بنتی تھیں، خیمے ساتھ لے کے گھومتے تھے، کہیں رات ہو گئی نہیں، سفر دور کا ہوتا تھا، کسی اچھی جگہ پہ خیمہ لگا کے رات گزارتے تھے وہاں پر. تو خیمہ لگایا، رات سو رہے تھے تو ان کو خیمے کے اندر سے کسی کی سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک کی آوازیں آنے لگی. وہ اٹھ گئے، انہوں نے کہا کون پڑھا، کہاں پڑھا؟ خیمے میں چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. غور کیا تو جو بستر تھا اس کے نیچے زمین کے اندر سے آواز آ رہی تھی. تو پتہ لگا کہ یہاں پہ کسی کی خبر ہے، وہ قبر والا قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ ملک کی تلاوت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو پیارے حق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسئلہ رکھا. نبی نے فرمایا جی یہ سورہ ملک جو ہے یہ قبر والے کو فائدے دیتی ہے اور اللہ اس کی برکت سے عذاب کو دور کر دیتے ہیں. تو دیکھو مرنے کے بعد جس نے جو ہے نا قرآن کی تلاوت کی، یعنی حضرت مولا علی قاری فرما رہے ہیں کہ سوتے جاگتے میں قرآن پڑھنا تو سب نے دیکھا ہے، یہاں تو دیکھو مرنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی. اسی طرح اسی مشکات کے اندر، اس کی شرح مشکات میں دوسرا واقعہ بھی انہوں نے لکھا کہ ایک استاد اور شاگرد قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے. پرانے زمانوں کے استاد و شاگردوں کے بڑے آپس میں گہرے تعلقات ہوا کرتے تھے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ استاد و شاگرد قرآن کا دور کرتے تھے. دور ایسا کہ 10 آیتیں ایک پڑھتا تھا، پھر دوسری 10 دوسرا پڑھتا تھا. مثال پہلی 10 آیتیں شاگرد نے پڑھی، دوسری 10 آیتیں استاد نے پڑھی، پھر اگلی 10 آیتیں شاگرد نے پڑھی، پھر اس سے اگلی 10 آیتیں استاد نے پڑھی. اس طرح وہ قرآن کا کیا کرتے تھے؟ دور کرتے تھے. ایک دن استاد جی کا انتقال ہو گیا، جو کل نفس ذائقۃ الموت. تو طالب علم اکیلا ہو گیا کہ میں استاد جی کے ساتھ دور کرتا تھا، کیا وہ سہانی یادیں تھیں. بہرحال وہ ایک استاد جی کی قبر پہ چلا گیا اور کہ میں دعا کر رہا ہوں. جب آدمی کوئی پیارا اپنا تازہ جب مرا ہوتا ہے تو چند دن تو قبر جانے میں آدمی کو بڑے جذبات ہوتے ہیں نا. تو وہ طالب علم نے کہا یار استاد جی کے لیے چلو اب دور تو نہیں کر سکتے، استاد جی کے پاس جا کر تھوڑی سی کیا کر لیں، فاتحہ خوانی کر لیں، کچھ قرآن شریف وغیرہ پڑھا استاد جی کے صالح ثواب کے لیے. تو کہتے ہیں وہ وہاں پہنچا نارمل جیسے ایک مسلمان کسی کے قبرستان میں جانے کے بعد دعائیں کرتا ہے اور تلاوت کرتا ہے، تو اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی. تو جیسے اس کی 10 آیتیں پوری ہوئی تو قبر سے اس کے استاد کی آگے کی 10 آیتیں پڑھنے کی تلاوت کی آواز آئی. پھر اس نے جو نا غور کیا کہ تو استاد جی کی آواز لگ رہی ہے. پھر اس نے 10 آیتیں پڑھی، اس کے بعد پھر استاد جی کی 10 آیت کیا. کئی دن تک یہ سلسلہ ہوا. پھر اس نے لوگوں کو اس کو بتایا تو اس کے بعد پھر وہ سلسلہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد اول کے اندر اس کا کیا کیا ہے، مرقات المفاتیح کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. تو اور بھی کچھ واقعات ہیں. یعنی اس قرآن کو تو صرف جاگتوں نے نہیں، سوتوں نے بھی پڑھا. صرف سوتوں نے نہیں، اس قرآن کو تو مرنے والوں نے بھی کیا کیا. اور اس قرآن کے برکات تو ویسے بھی آپ دیکھیں مشہور واقعہ ہمارے ملک پاکستان میں ہوا تھا. یہ ہماری بدنصیبی بدقسمتی تھی کہ ہمارے ملک میں ایسا واقعہ ہوا. غالباً 2005 کی یہ بات ہے. اسلام آباد کے اندر لال مسجد پہ جو اٹیک ہوا تھا، جس کے اندر قرآن پڑھنے والے بچے اور قرآن پڑھنے والی بچیوں کو جو ہے شہید کیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادتوں کے درجات کو بلند فرمائے. تو اخبار میں آیا تھا، میں نے خود امت اخبار میں بھی پڑھا تھا اور بھی آیا تھا کہ وہاں اسلام آباد کے لوگ ان کو ان شہداء کے قبرستان سے ایک تو خوشبو آتی تھی، دوسری وہاں پہ قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی. کئی دنوں تک یہ سلسلہ آ رہا اور یہ تو ہمارے دنیاوی میڈیا نے اس کو کیا کیا، ذکر کیا تھا. تو یہ قرآن کی برکات ہے میرے دوست. اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے آج ہم نے کیا کر رکھی ہے، بے وفائی کر پہلو تو ہی برت رکھی ہے. مولانا فیصل خالد صاحب غالباً آج ایک مدرسے میں آئے ہوئے تھے، ادھر جانا ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ کوئی واقعہ ان کا تھا، وہ بتا نکل گیا واقعہ، خاص واقعہ کوئی اس کا تھی. بہرحال ہم نے اس قرآن سے کیا کر رکھی ہے، پہلے تھے بے پرواہی، بالکل اس قرآن کو اپنے سے کیا کر رکھا ہے، دور کر رکھا ہے. ہاں وہ یہ فرما رہے تھے کہ کافر کو ہماری نماز سے، ہمارے روزے سے، ہماری زکوٰۃ سے، ہماری مسجد سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کافر کو مسئلہ ہے قرآن کی درس کی جگہوں سے، یعنی مدارس سے. ان کو پتہ ہے کہ جب تک کہ قرآن سے لگاؤ ان کا رہے گا،
کوئی بھی ہماری 100 سال کی محنت بھی کوئی مولوی کھڑا ہوگا آدھے گھنٹے کا جہاد پہ بیان کرے گا اور ہماری پوری محنت پہ کیا کر دے گا؟ کیونکہ قرآن میں وہ تاثیر ہے نا، جو سنتا ہے اس کے دلوں پہ وہ کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن کا درس ہے، اس سے روکنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، اور شیطان مختلف اندازوں سے اس سے کیا کرتا ہے؟ اور رکواتا ہے۔ اللہ ہمیں اس درس کی برکتیں نصیب فرماتے ہیں، بڑی برکات ہے اس کے۔ بہرحال جو حضرات تسلسل سے آ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں سورہ توبہ، یہ غزوہ خندق کی کارگزاری ہے۔ بہرحال جو آیتیں میں نے آج پڑھی ان آیتوں میں خاص ایک واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور آپ حضرات نے اس واقعے کو مختصراً ورنہ کم از کم نام تو سب نے تقریباً سنا ہوا ہے کہ مسجد زرار، یہاں پر اس کا تذکرہ آ رہا ہے، مسجد زرار۔ گزشتہ دنوں میں جب یہ طارق روڈ کی مدینہ مسجد کے بارے میں بات آئیں تو چند بدماشوں نے، جن میں سے ایک نام انجینئر محمد علی مرزا کا بھی ہے، یعنی پیغمبر محمد علی مرزا کا، اس نے اس مسجد کو یا اس جیسی مسجدوں کو اس نے مسجد زرار سے تشبیہ دی تھی۔ سمجھ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ مسجد زرار ہے، ایسی مسجدوں کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توڑنے کا حکم دیا تھا، لہذا جو مسجد غیر قانونی ہے وہ مسجد زرار ہے، اس کو توڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے یعنی علم سے کورے لوگوں کی رہنمائی سے محفوظ فرمائے۔ ہم کتنے سادہ لوگ ہیں، بس جس نے بھی داڑھی پگڑی پہن لی ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا مولوی ہے، اور ہمارے اس زمانے کے اندر تو دو چیزوں پر بڑا مولوی ہو جاتے ہیں آدمی۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مولوی نہ سمجھتا ہو، لوگ بولتے ہیں بڑا مطالعہ بھائی، یہ بڑے بڑے مولویوں کو سیدھا کر دیتا ہے جی، ایک تو یہ، اور دوسرا جو میڈیا میں آتا ہو بہت بڑا مولوی ہے، جو میڈیا میں نہیں آتا جی یہ مولانا صاحب بہت بڑے عالم ہے، کیسے بھائی؟ جیو میں آتے ہیں، ان کا پروگرام عالم آن لائن میں آتے ہیں، یہ کوئی بڑے ہونے کی نشانی ہے؟ تو وہ تو پھر عامر لیاقت حسین سب سے بڑا عالم ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ پروگراموں میں آ رہا ہوتا ہے، یہ کوئی نشانی تھوڑی ہے۔ بہرحال ان بدماشوں نے اس طارق روڈ کے مسئلے کو مسجد زرار سے تشبیہ دی تھی۔ مسجد زرار کا واقعہ کیا ہے ذرا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں میں، وہ سن لیجئے مختصر، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ طارق روڈ والی بات اس مسجد زرار میں فٹ ہوتی ہے۔ میں یہ نام بھی لکھ کے لایا، میں اکثر نام بھول جاتا ہوں۔ ابو عامر راہب، ابو عامر راہب، یہ عیسائی تھا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور کچھ اعتراضات کیے تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جوابات دیے تھے، لیکن بدماش تھا، ضدی اور ہٹ دھرم تھا، مطمئن نہیں ہوا، کہتا ہے کہ مجھے مطمئن نہیں کیا۔ آپ مجھے بتاؤ دلیل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی۔ آج بھی اگر ہمیں علماء حق کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء حق کے پاس دلائل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے اس بدماش کا، ابو عامر راہب۔ اچھا، اس کا سگا بیٹا مشہور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل الملائکہ جن کو کہا جاتا ہے، یاد ہے نا وہ واقعہ کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی اپنی اہلیہ کے ساتھ مشغول تھے اور شب زفاف تھی، اور اس دوران آواز آ گئی حی علی الجہاد، بغیر غسل کے نکل گیا کہ میں غسل میں لگا تو نبی کے حکم کی کیا ہو جائے گی؟ خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اور پھر جب شہادت ہوئی تو لاش نہیں ملی، بعد میں دیکھا تو پتہ چلا اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے اس کی لاش کو لے کے گئے غسل کے لیے، چونکہ ناپاکی کی حالت میں انتقال ہوا، شہادت ہوئی۔ بیٹا اتنا بڑا اللہ والا، اتنا بڑا صحابی، اور باپ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر مرا، بیوی کافر مری، ٹھیک، اللہ سے عافیت مانگے، اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ اس لیے یہ دعا مانگا کریں، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ضرور مانگیں، ایک تو یا اللہ سلامتی والی زندگی، اعمال والی زندگی، اور توبہ والی موت۔ کون سی موت بھائی؟ بعض لوگ بغیر توبہ کے مر جائیں۔ ابھی پرسوں کا واقعہ میں نے دیکھا، کل کا واقعہ بلکہ کل کا، نیٹی جٹی کے پل سے کچھ لوگ بندے آ رہے تھے، 2-3 موٹر سائیکل پہ، اور ٹرک ان کے اوپر چڑھا، ان کی شکلیں بھی بیچاروں کی ایک دو کی تو شکلیں بھی ایسی عجیب و غریب ہو گئیں، تو پتہ نہیں ایسے اچانک کی موت آ گئی اور ہم نے کسی گناہ سے توبہ ہی نہ کی ہو تو کتنی خطرناک بات ہے۔ ٹھیک، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ چلتا پھرتا اٹھا لے، یہ وہ دعا غلط ہے۔ اللہ کیا کر؟ چلتا پھرتا اٹھا لے، یہ دعا غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے اچانک کی موت سے کیا مانگی ہے؟ تھوڑی بہت ایسے اثرات اللہ دکھا ہمیں جس سے ہمیں احساس ہو کہ کہیں موت کا وقت تو قریب نہیں آ گیا اور ہم کیا کر سکیں؟ توبہ کر سکیں۔
گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، فلمیں ڈرامے گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے، چلتے پھرتے کی موت ہے نا، تو یہ اچھی موت ہے؟ کوئی گھر کے اندر سو رہے تھے بے پرواہ اور چھت گر گئی، چلتے پھرتے کی موت ہے؟ یہ اچھی موت نہیں ہے۔ اس لیے موت کون سی مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے ایمان والی موت مانگیں، مولا توبہ کے بغیر موت عطا نہ فرما۔ گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں نا بھائی، کوئی اگر یہ کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، سمجھ لو سب سے بڑا گناہ گار ہی یہ ہے۔ یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے؟ اللہ کے نبی فرمائے کلو بنی آدم خطاؤ، سارے بنی آدم کیا ہیں؟ ہاں، خطاؤں کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ ہر آدمی تو جا کے ٹی وی میں نہیں بیٹھ سکتا نا، ہر آدمی تو جا کے جو ہے جناب عالی گندی فلمیں نہیں دیکھ سکتا، تو ان کے گناہ ان کے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ کے گناہ ہوتے ہیں، کچھ آنکھوں کے گناہ ہوتے ہیں، کچھ گھر کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت اور ایمان کی سلامتی مانگیں۔ تو عرض یہ کہا تھا ابو عامر راہب یہ مطمئن نہیں ہوا، پھر اس نے ایک عجیب دعا کی، اللہ اس کو غارت کرے، غارت تو ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے، کس کو کہا؟ اپنے آپ کو۔ ابو عامر راہب نے اپنے آپ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہم میں سے جو جھوٹا ہے خدا اس کو مردود کرے اور وہ اپنے عزیز و اقارب سے دور جا کے کہیں مرے، اس کی موت اپنے عزیز و اقارب سے کیا ہو؟ دور ہو۔ یہ جو ابو عامر راہب تھا اس نے خود ہی مردود ہونے کی بھی دعا کی، اس نے خود ہی عزیز و اقارب کی جدائی کی بھی دعا کی، اس نے خود ہی جو ہے نا جدائی کی حالت میں موت کی بھی کیا کی؟ دعا کی، تمنا دعا کی، بلکہ باقاعدہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ اب یہ جو ابو عامر تھا یہ بدماش، یہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتا تھا۔ ہاں، اور یہ بھی اس کو کہا کہ میں تیرے دشمنوں کی کیا کروں گا؟ ہمیشہ مدد کروں گا، کبھی کوئی تیرے اوپر دشمن آئے تو میں تیرے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد، تیرے خلاف تیرے دشمنوں کی کیا کروں گا؟ مدد کروں گا۔ تو اس نے پھر ہر جنگ میں جب تک زندہ رہا، اس نے جس نے بھی کافر نے مسلمانوں سے جنگ کی کوشش کی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس بدماش نے یہ بدماش جو تھا نا غالباً یہ خود کیا کہتے ہیں اس کو، مایوس ہو کر مدینہ کو چھوڑ کر شام چلا گیا۔ پہلی دعا مردود ہونے کی تھی، ایمان نہیں لایا، مردود ہو گیا۔ دوسرا خود کہاں چلا گیا؟ شام چلا گیا۔ اور غالباً شام جانے کے بعد اس نے خط لکھا مدینہ کے منافقوں کو کہ میں قیصر روم کو، یہ جو غزوہ خندق جس قوم سے جھگڑا تھا، کہا میں قیصر روم کو مدینہ میں چڑھائی کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ تیار کر رہا ہوں، اس کو ابھار رہا ہوں، کیونکہ وہ قیصر روم کیا تھا؟ عیسائی تھا۔ تو یہ بھی وہیں چلا گیا تھا، پتہ نہیں یہ خط لکھنے سے پہلے گیا تھا بعد میں گیا تھا، ابھی یہ بات ذہن سے نکل گئی۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں ان کو کیا کر رہا ہوں؟ تیار کر رہا ہوں، لیکن اس کی استقبال کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، مدینے سے بھی تو کوئی ان کے کیا ہونے چاہیے؟ ساتھی اور افراد ہوں۔ تو تم یعنی منافقین کو کہا کہ تم کوئی ایسا مرکز بناؤ جہاں پر تمہارے ہم خیال لوگ جمع ہوں، اور قیصر روم آئے تو اس کے کوئی استقبال کرنے والے ہوں، اس کی کوئی کیا کرنے والے، اندرونی مدد بھی کرنے والے ہوں۔ تو 12 منافقین بدماش تیار ہو گئے کہ ہم مرکز بناتے ہیں، مسجد کے نام پہ بناتے ہیں تاکہ مسئلے ہمارے خلاف کچھ بھی نہ ہو، اور ہم وہاں پر جو ہے نا منصوبے بنائیں گے، یعنی ایک طریقے کی وہ کیا ہوگی؟ چھاؤنی ہوگی، جب موقع ملے گا تو باہر سے دشمن اور اندر سے ہم حملہ کریں گے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمانوں کو کیا کریں گے؟ ختم کریں گے۔ اب انہوں نے کیا سازش کے لی؟ یہ سارے صورتحال سامنے رکھیے گا، پھر طارق روڈ کی مدینہ مسجد کو بھی سامنے رکھیے گا۔ اب انہوں نے وہ مسجد بنائی کافروں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف چھاؤنی کے طور پر۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے چال کیا کھیلی کہ بھئی ہم ایسی مسجد بنائیں، اگر ایسی جگہ بنائیں گے چھاؤنی کے طور پہ استعمال کے لیے تو کون ہمارے کو چھوڑے گا مدینے کے اندر۔ انہوں نے مدینے قبا، مسجد قبا کا جو علاقہ ہے بستی قبا، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران سب سے پہلی مسجد قبا بنائی تھی، اور جس میں 2 رکعت نفل عمرے کا ثواب ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو مقبول نصیب فرمائے بار بار۔ تو انہوں نے قبا کے تھوڑے سے فاصلے پر کیا بنائی؟ ایک عمارت بنائی اور اس کا نام مسجد رکھا، اور نبی کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبا مسجد سب کے لیے پہنچنا مشکل ہوتا ہے، سب کے لیے وہ قریب نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے کچھ فاصلے پر ایک اور کیا بنائی ہے؟ مسجد بنائی ہے، تاکہ وہاں کے لوگ اسی مسجد میں آ جائیں، قبا تک آنے کی زحمت نہ کریں۔ اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کریں اور 2 رکعت نفل پڑھ کے دعائے خیر کریں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت غزوہ تبوک ہی کے لیے کیا کر رہے تھے؟
تیاری کر رہے تھے تو نبی نے ان کو فرمایا ابھی تو ہم غزوے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب وہاں سے واپسی ہوگی تو واپسی میں آتے ایک وہیں سے گزر ہوگا قبا کی طرف سے مدینہ آئین ہے، تو واپسی میں وہاں پہ کیا کر لوں گا، نفل پڑھ لوں گا اور اس کا اقتدا بھی کر لیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو آ کر ایک شر والی جگہ کو مسجد کے کر بتلایا گیا، افتتاح کے لیے بلایا جا رہا ہے، پیارے پیغمبر مان رہے ہیں۔ کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے نہیں بتایا تھا اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ سب کچھ جاننے والا صرف کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ پیارے آقا نے حامی بڑھ لی کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا، واپسی میں دعا کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب غزوہ تبوک سے جب واپسی ہو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے تھے کہ بھئی وہاں ہوتے ہوئے جانا ہے، تو پیارے آقا کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، سمجھ آ رہی بات ہے؟ اور ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا کہ آپ کو اس میں نہیں جانا، اور مسجد یعنی میں اس کو کیا کہا الذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اس کو مسجد ضرار کہا۔ مسجد ضرار کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ضرر، ایک ہوتا ہے ضرار۔ ضرر یہ ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ پہنچے، کسی اور کو نقصان ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ضرار کس کو کہتے ہیں؟ مجھے بھی فائدہ پہنچے اور دوسرے کا بھی کیا ہونا چاہیے؟ نقصان۔ بلکہ ضرار کہتے ہیں کہ مجھے فائدہ نہ بھی پہنچے تو نہ پہنچے لیکن دوسرے کا کیا ہونا چاہیے؟ نقصان۔ کتنا شدت کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ وہ جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی، یعنی مسلمانوں کو صرف کیا پہنچانے کے ارادے تھے؟ نقصان، اپنا کوئی فائدہ مقصود نہیں، کیونکہ فائدہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، نبی اور اس کے ساتھیوں کو نقصان پہنچا کے فائدہ کہاں ہو سکتا تھا؟ ایک دوسرا اللہ نے کہا وَكُفْرًا، مسجد ضرار بنانے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ کفر پر مبنی ہے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے ہے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور گھات بنانا ہے، چھاونی بنانا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ رسول سے پہلے سے جنگ کرتا آ رہا ہے۔ ابو عامر راہب کی طرح اشارہ کیا۔ تو اب یہ چار باتیں، پہلی بات ضرار، دوسری بات کفر، تیسری بات تفریق بین المومنین، چوتھی بات ارشاد لمن حارب اللہ و رسول من قبل۔ اب تاریخ روڈ کی مدینہ مسجد میں ان چاروں میں سے کوئی بات بتائیں کہ وہ کون سے مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے بنائی گئی؟ اس کو بنانے والے یا وہ نماز پڑھنے والے کیا کافر ہیں؟ یا اس مسجد کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے درمیان جدائی و تفریق کی باتیں کی جاتی ہیں؟ یا اس مسجد کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف وہاں کو اس کو چھاونی بنانا ہے، انڈیا والوں کو سہولتیں فراہم کرنی ہیں؟ تو جو لوگ اس مسجد کو اس مسجد سے تعبیر کر رہے ہیں کتنے نادان نہیں بلکہ جان بوجھ کے شرارت کر رہے ہیں۔ اصل میں مسجد ضرار یہ نہیں ہے، مسجد ضرار ان کی وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے یہ اس طرح کی بکواسیں کر رہے ہیں۔ جیسے ان بدماشوں نے اپنی مسجد ضرار کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھوا کر دعا کروا کر اس کی آڑ میں چھپانے کے ارادے کیے تھے، یہ بدماش دین کا نام لے کر اپنی ضرار والی جگہ کو کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اچھا کر کے دکھا رہے ہیں۔ میری بات نہیں آ رہی ہے بھائی؟ اگر ایک چیز غیر قانونی بنی، میں نے پہلے بھی اس پہ وضاحت کی تھی، اول تو ناجائز جگہ پہ مسجدیں بنانی نہیں چاہیے، جائز ہی نہیں ہے، سمجھنے بات نہیں۔ پھر ناجائز جگہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سرکاری ایک عوامی۔ عوامی جگہ پر اگر قبضہ کر کے مسجد بنائی گئی ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، سرکاری جگہ پہ قبضہ کر کے مسجد بنائی گئی ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ سرکاری جگہ میں تو اولاً یہ یاد رکھیں، سرکار جب کسی جگہ آبادی کرتی ہے تو اس پر لازم ہے جیسے ان کو سہولت کے لیے پارک دینا ہے، اسکول دینا ہے اور ہسپتال دینا ہے، دیگر ضروریات دینی، اسی طرح سرکار پر اسلام نے لازم کیا کہ ان کو اللہ کی بندگی کے لیے کیا دے؟ مسجد کی جگہ دے۔ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو سرکار کی اپنی مرضی ہے، اس پر شرعی تقاضا ہے۔ اگر اس نے نہیں دی، لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے وہاں پہ مسجد بنائی، جو بنانی کس کو تھی؟ سرکار کو۔ اس کے اندر 5-10 کروڑ روپے لگے، وہ تو سرکار کے خزانے سے لگنے چاہیے تھے، یہ تو لوگوں نے پھر بھی احسان کیا کہ تمہارے کو اتنے پیسوں سے کیا کر لیا، اچھا دی۔ البتہ اگر اجازت نہیں لی گئی، حالانکہ وہ لوگ NOC اور رجسٹریشن سب کچھ دکھا رہے ہیں، قانونی دکھا رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ 2 نمبر بھی ہیں تو جن اداروں نے وہ جاری کی ان کو پکڑا جائے۔ سمجھانے بات نہیں آ رہی ہے؟ ان سب کے باوجود بھی یاد رکھ لیں، مسجد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ناجائز جگہ پر واقعی کسی نے اچھی نیت سے مسجد بنائی ہے تو بھی اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جہاں پر ایک دفعہ مسجد بن گئی وہ قیامت کی صبح تک کیا کہلائے گی؟ مسجد ہی کہلائے گی۔ اس کے بارے میں پھر یہ حکم ہے کہ اس کی ویلیو لگائیں اور اس کی ویلیو کے بقدر اس کو کیا کہنا ہے؟ مالک کو پیسہ دیں، یا مالک جتنے پیسوں میں راضی ہو اس کو کسی بھی طریقے سے کیا کریں؟ راضی کریں۔ سرکار خود لے کے راضی کرے
یا اہل ثروت لوگ دے کے راضی کریں لیکن مسجد گرائی نہیں جا سکتی. بات سمجھ آگئی نہیں آگئی؟ اس کو گرانے کا حکم یہ تھا کہ آپ نے پڑھا کہ 4 باتیں، جس جگہ 4 باتیں وہ مسجد ہوتی نہیں ہے. منافقین نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ مسجد ہے. تو اس اعتبار سے اللہ نے کہا مسجدن زرارن، جنہوں نے مسجد زرار بنائی. سمجھ بات نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ مسجد. تو اس اعتبار سے یہاں ذکر کر دیا. جیسے کوئی بہت بڑا گناہ گار اپنا نام لکھ دے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ والا. نہیں سمجھ رہی بات؟ تو اب اسی نام سے پکارا جائے گا اگرچہ وہ اللہ والا نہ ہو. بات سمجھ رہی نہیں؟ تو یہ 4 وجوہات اس کے اندر تھیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا اس مسجد بنانے سے ارادہ صرف اور صرف بھلائی کا ہے، نیکی کا ہے. دور والے جو قبا نہیں جا سکتے ان کو یہاں نمازوں میں بڑھانے کا ہے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کہہ رہا ہے میں گواہ ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ قسمیں کھا رہے ہیں اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں میں نہیں آئیے گا، بلکہ فرمایا آپ نماز کی بات کر رہے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، آپ تو وہاں کھڑے ہی نہیں ہوئے. لا تقم، آپ کھڑے نہ ہو پھر اس میں ابدا، کبھی بھی آپ کو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. لمسجد اسس علی التقوی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے دوسرے، ایک تو ابو عامر راہب تھا وہ نہیں، عامر بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی طرح حضرت وحشی کو جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، بعد میں یہ صحابی بن گئے تھے. تو حضرت وحشی ان دونوں چند اصحاب کو بھیجا اور فرمایا کہ اس مسجد کو توڑ دو اور آگ لگا دو. اس کو کیا کر دو؟ توڑ دو اور کیا لگا دو؟ آگ. اس کے بعد جب وہاں پر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک صحابی تھے عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا کہ سرکاری جگہ تھی تو نبی نے فرمایا عاصم اس جگہ تم اپنا کیا بنا لو؟ گھر بنا لو. تو حضرت عاصم نے کہا یا رسول اللہ جس جگہ کو اللہ نے قرآن نے زرار کہا میں اس جگہ گھر کیسے بناؤں؟ آپ کا حکم ہے تو الگ بات ہے، اگر آپ کا مشورہ ہے تو میری طبیعت یہاں گھر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ مجھ سے بہتر ہے کہ آپ ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ، ثابت بن اکرم یہ ایک اور صحابی ہیں، فرمایا کہ یہ کمزور زیادہ ہیں، مالی معاشی طور پہ پریشان بھی ہیں، آپ ان کو حکم دے دیں یہ یہاں پہ کیا بنا لیں؟ مسجد. تو ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں پر گھر، مسجد نہیں گھر بنایا، اور ثابت وہاں رہائش پذیر ہوئے، لیکن جب تک وہاں رہے ان کی اولاد ہی نہیں ہوئی. کیونکہ مسجد کون سی تھی؟ زرار، وہ جگہ نقصان والی تھی، فائدہ کیسے ملے؟ بعض علماء نے سنا کہ اولاد کی ہوتی تھی تو کیا ہو جاتی تھی؟ مر جاتی تھی. اور اہل تاریخ نے لکھا کہ یہ جگہ اتنی نامبارک رہی، یہ جگہ اتنی نامبارک رہی کہ اس جگہ مرغی بھی انڈے نہیں دیتی تھی. کوئی جانور انڈے اپنے بچے نہ دے، انڈے نہ دے، اس طرح کوئی گھاس پھوس لگتی تھی. پھر حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. دوسری جگہ گئے تو اللہ نے زندہ اولاد عطا فرمائے، اولاد اور زندگی بھی عطا فرمائے. تو یہ ایسی خطرناک جگہ تھی. اس سے پتہ لگا کہ جو گناہوں کی جگہیں ہوتی ہیں، اور خاص کر گناہوں کی وہ جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ چکا ہو، جہاں پر اللہ کی طرف سے سزا آ چکی ہو، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. حج کے دوران ہم جب جاتے نا تو جن حضرات نے حج کیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا لیکن جگہوں کو دیکھا تھا جب عمرے پہ گئے تھے، تو وہاں پر غالباً مینا اور مزدلفہ یا عرفات اور مزدلفہ دو تینوں میں سے دو کے درمیان ایک بستی آتی ہے، جس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو، وہ قوم اس وقت وہاں آباد تھی، اللہ نے سزا دی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزر رہے تھے تو اصحاب سے یہ فرمایا تھا کہ اس بستی میں جب یہ جگہ راستے میں آئے تو تیزی کے ساتھ گزر جانا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آرام سے گزرنا بھی پسند نہیں تھا کہ جس جگہ کبھی اللہ کا عذاب آیا ہو مسلمان وہاں آرام سے رہیں، زیادہ وقت گزاریں. گزرنا مجبوری تھی، کہا تیزی کے ساتھ یہاں سے کیا ہو جاؤ، گزر جاؤ. تو گناہوں کی جگہ، خاص کر جن گناہوں کی جگہوں پر عذاب آیا ہو، ان کو آدمی پکنک پوائنٹ بنا لے. وہ بحیرہ مردار ہے وہاں پر جو ہے جہاں پر قوم لوط کو اللہ پاک نے ہلاک کیا تھا، وہاں پر اس عذاب کی سختی کی وجہ سے جو سمندر تھا اللہ نے اس کو بھی موت دے دی تھی. سمندر کی زندگی کیا ہے کہ آنے والوں کو نگل لیتی ہے. اب جب اس کی زندگی ختم تو جو اس کی صلاحیت تھی نگلنے والی، زندوں کو اندر ڈبونے والی، وہ ختم ہے. آج بھی موجود ہے، بحیرہ مردار اس کو کہا جاتا ہے اردو میں. تو وہاں پر آدمی چھلانگ لگائے
تھوڑی دیر میں پانی واپس اوپر لے آتا ہے، وہاں ڈوبتا نہیں آدمی۔ تو وہاں پر ایک آدمی گیا کہ جی یہاں پر اللہ پاک کی قدرت دیکھ لوں، یا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا دی تھی اس کی ایک عبرت میرے کیس میں آ جائے، نگاہوں میں آ جائے، اس حد تک جانا پھر بھی کیا ہے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن وہاں پر جا کر اس کو پکنک پوائنٹ بنا لینا، وہاں پر خیمے لگانا، وہاں پر ہوٹلوں کا نظام بنا دینا، اور وہاں پر آدمی کا سیلفیاں بنانا، اور وہاں پر آدمی خوشی خوشی جو ہے نا جناب والی ویڈیو بنائے، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے عذاب کی جگہ ہے۔ یہاں تو توبہ کرے آدمی، یہاں پر آ کے تو آدمی نصیحت حاصل کرے، وہاں پہ بھی اللہ کی نافرمانیاں ہوں، یا وہاں پر قیام کرے لمبے لمبے، یہ درست نہیں ہے۔ گناہوں کی جگہ سے آدمی کو حتی الامکان کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ واقعہ مسجد زرار کا تھا، اور یہ بات نہیں آ رہی، اب خود دیکھ لیں کہ جو لوگ مدینہ مسجد کو مسجد زرار کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ قرآن کے ساتھ کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ساتھ کتنی بڑی کیا کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ آگے البتہ فرمایا اس کے مقابلے میں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہاں پر اس مسجد کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں جس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور غالباً سب سے پہلا جمعہ بھی نبی نے ہجرت کے دوران یہیں پڑھایا تھا۔ غالباً 14 دن یا کچھ دن اللہ کے پاک پیغمبر یہاں کیا رہے تھے، ہجرت میں، مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے یہاں قباء میں رہے تھے۔ تو اللہ نے اس مسجد کی تعریف کی ہے، اور اس مسجد کے اطراف میں رہنے والوں کی تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس مسجد میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے پاکی والوں کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ پاکی کو وہ پسند کرتے ہیں اور اللہ ان کو کیا کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ صفائی ستھرائی، پاک صافی، یہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں سے پوچھا، بھئی تم پاکی کو کس انداز سے کرتے ہو پاکی، کہ اللہ نے تمہاری اس پاکی کا یہاں کیا کیا؟ تو ان حضرات نے کہا کہ یا رسول اللہ، لوگ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جب استنجا وغیرہ کرتے ہیں یا تو پانی استعمال کرتے ہیں یا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں۔ ڈھیلا کیا ہوتا ہے، اور ہم پانی اور ڈھیلا دونوں استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تمہاری پاکی کا یہی انداز اللہ کو کیا آیا، پسند آیا، کہ پاکی یعنی ڈھیلے کے ذریعے بھی اور بعد میں بھی کیا کرتے ہیں، پانی سے بھی صاف، پورے خوب صحیح سے کیا ہو جاتی ہے، پاکی ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ پانی کے ذریعے پاکی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، تو بعض علماء نے کہا پانی سے پاکی نہیں ہو سکتی، ڈھیلا استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن وہ پرانے علماء تھے جو چند کے چلے گئے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ ڈھیلے سے بھی پاکی ہو سکتی ہے اور پانی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس وقت ڈھیلے کی بنسبت پانی زیادہ کیا ہے، بہتر ہے، کیونکہ ڈھیلے سے ہم اور آپ صحیح سے پاکی حاصل نہیں کر سکیں، وہ تو اور آگے پیچھے پھیلا دیں گے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو بہترین یہ ہے کہ پانی سے آدمی خوب صحیح سے کیا کرے، پاکی کرے، پاکی اللہ کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، دو قبریں تھیں، اور آپ کی اونٹنی کیا، یا اونٹ یا گھوڑا کیا تھا، وہ جانور جس پہ آپ سوار تھے، وہ کیا ہونے لگا، بدکنے لگا۔ نبی نے فرمایا کہ سامنے جو دو قبریں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور فرمایا ان کو کسی کوئی بہت بڑے گناہ کی جا سزا نہیں ہو رہا۔ ایک چغل خوری کیا کرتا تھا، چغلیاں، غیبتیں، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام صحیح نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام صحیح نہیں کرتا تھا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے دوستو، اس سے حتی الامکان بہت احتیاط کے ساتھ کیا کریں۔ بعض لوگوں نے بڑی شدت بھی بتائی ہے، اتنی شدت نہیں ہے، البتہ خوب اطمینان کے ساتھ پیشاب یا بڑے تقاضے سے فارغ ہونے کے بعد آدمی صحیح سے کیا کرے، اپنی پاکی حاصل کر لے۔ بلکہ بعض حکماء فرماتے ہیں، جو قابل حکیم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کولر کی ٹھوٹی جب بند کی جاتی ہے تو اس ٹھوٹی کے اندر کچھ نہ کچھ کیا رہتا ہے، پانی موجود ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد بھی ٹپکتا ہے۔ آپ غسل خانے کے نل بند کرتے ہیں تو فوراً سارا پانی بند نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سے قطرے کچھ نہ کچھ بعد میں بھی، آپ نے بند کر دیا 1 منٹ کے بعد ہی وہ سے آخری قطرہ بعد میں بھی نکلتا ہے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ مثانہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہاں سے پیشاب جب آپ کی نالی سے منتقل باہر ہوتا ہے تو یہ جو درمیان میں اتنی بڑی نالی ہے، اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ پانی کے کیا ہے، پیشاب کے ذرات موجود ہیں، وہ رستے کنارے میں آنے میں اس کو بھی کیا لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ یہ جو قطروں کی بیماری کے لوگ رونا روتے ہیں نا، زیادہ تر لوگوں کو قطروں کی بیماری نہیں ہوتی، وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو پیشاب کے کچھ ذرات اندر ہیں، ظاہر سی بات ہے تو معمولی سے ہے نا، لیکن وہ تھوڑا ذرہ آگے والے ذرے سے ملا تو تھوڑا سا بڑا، پھر وہ آگے والے سے ملا تو اور تیزی آئی، پھر وہ تقریباً کنارے تک پہنچنے میں 1-1.5 منٹ لگ جاتا ہے،
اور آدمی سمجھتا ہے مجھے قطروں کی کیا ہو گئی ہے، بیماری ہو گئی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں اور حکیم بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو وہ ایک حکیم ہے، طارق محمود چغتائی ہیں یا کوئی اور نام ہے، یہ دو بڑے حکیم پاکستان میں چل رہے ہیں، اور یہ ان حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دینی بھی کیا ہے، تعلیم یافتہ ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہے، ابھی میرے ذہن سے نکل، طارق محمود ہے یا دوسرے ہیں، وہ جمعے میں زیادہ تر یہی طب کے مسائل بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اس کا حل بتایا کہ بھائی پیشاب کے دوران استنجا کرنے کے بعد آپ صحیح سے الٹے پاؤں پہ زور دیں اور کھانسیں زور سے، ایسے کھانسیں جس میں پیٹ کیا کرے، وزن بوجھ پڑے اس میں۔ اور فرمایا اور اگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ کر 9 دفعہ اٹھک بیٹھک کر لیں۔ کہا کہ اس کے بعد پیشاب کا قطرہ نہیں آئے گا۔ 9 دفعہ کرنے، انہوں نے کہا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ 9 دفعہ تقریباً 8 9 10 مرتبہ آدمی کیا کر لے، تھوڑا سا الٹے پاؤں پہ دباؤ ڈالتے ہوئے اس طرح دباؤ ڈالے کہ وہ پیٹ کی طرف سے کیا ہو، بوجھ پڑے، تو وہ جو قطرہ تھوڑا تھوڑا سا اندر رسرا ہوگا وہ 9 دفعہ کے اندر کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اور طریقہ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ استنجا کر لیں، ٹیشو پیپر سے جگہ کو بالکل صحیح سے کیا کر لیں، صاف کر لیں، پھر آپ خود اس کا تجربہ کر لیں، 8 9 دفعہ میں وہ قطرہ پھر آ جائے گا، ٹیشو پیپر میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر 4 5 6 منٹ کے بعد دیکھ لیں قطرہ نہیں آئے گا، پھر مطمئن ہو جائیں گے آپ قطروں کے مریض نہیں ہیں۔ سمجھنے بات نہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں جائے ورنہ آپ کو لوٹے گا۔ پھر فرمایا ہاں اس کے بعد بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے، پھر صاف کرنے کے بعد پھر ہو رہا ہے، تو پھر وہ آپ کہیں گے میں کس کا مریض ہوں، قطروں کا مریض ہوں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو ایک مسئلہ تھا، ایک اہم تھا، بہت سارے نوجوان ہم سے بھی پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ قطروں کی بیماری ہے، تو بھئی اس کا تجربہ ان کو کروائیں اگر کوئی ایسا آپ کے سامنے آئے۔ اور انہوں نے کہا کہ تل کا لڈو خود بھی کھائیں اور ایک امام صاحب کو بھی کھلا دیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو تل کا لڈو اچھا ہوتا ہے، پھر کھانے کی چیز ہے وہ، تو سنا ہے کہ تل کا لڈو بھی مسانے کے لیے کیا ہوتا ہے، اچھا ثابت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ عمل کریں۔ باقی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شک محسوس ہوتا ہے قطرے کے نکلنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یقین ہے کہ قطرہ نکلا ہے پھر تو صاف کر لو اس جگہ کو، لیکن اگر شک ہے تو چھوڑ دو، اور زیادہ شک محسوس کرو تو وضو کے بعد پانی کی چھینٹیں اپنے شلوار کی طرف ایسے مار دو۔ کیوں؟ تاکہ شک ہے نا آپ کو، تو آپ کو خود یقین ہو جائے میں نے خود ہی چھینٹیں ماری تھی یہ وہی پانی ہے۔ تو شک، جو آدمی شکی ہونا وہ تو ہاتھ بھی یہاں تک لے جاتے ہیں، بس اوقات ہے پاؤں یہاں تک دھونے کا حکم ہے، گھٹنوں تک لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ او بھائی شک نہیں کرو، سمجھنے بات، جس چیز میں یقین ہو اس میں احتیاط کر لو۔ باقی اپنے جو ہمارے جیسے وضو میں 3 دفعہ دھونے کا حکم ہے، 3 دفعہ میں پانی اپنی انتہا تک کیا ہے پہنچ ہی جاتا ہے۔ غسل میں 3 دفعہ پانی بہانے کا حکم ہے، 3 دفعہ میں پانی بالوں کی جڑ تک بھی، بشرطے کہ آپ تھوڑا تھوڑا تو کیا کرتے رہیں، بال بڑے ہیں تو ہلاتے رہیں، تو انشاءاللہ اس سے بچت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکی والوں کی تعریف کی ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرمایا وہ حدیث کیسے، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بعض لوگ اس شطر کا معنی کرتے ہیں پاکی آدھی کیا ہے، آدھا ایمان ہے۔ تو ایک طالب علم تھا، اس کی شادی ہو گئی، وہ دوسرے دن استاد جی میں پکا کامل مومن بن گیا۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا استاد جی حدیث میں آیا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی کا میں خیال رکھتا تھا، اور دوسری حدیث میں آیا کہ نکاح آدھا ایمان ہے، تو میری نکاح بھی ہو گیا، آدھا ایمان نکاح سے پورا ہو گیا، آدھا ایمان پاکی سے پورا ہو گیا، اب میں پکا ٹھکا کیا بن گیا، مومن بن گیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے جی، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن نکاح سے کیا مراد ہے یہ علماء بتائیں گے نا۔ دیکھو نکاح سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ شادی نکاح کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں آدمی اس سے بچ جائے، بد نظری کے گناہ سے بچ جائے، غیر محرم کی آواز کے گناہ سے بچ جائے، اور پھر اس کے آگے کے جو مراحل ہیں اس ساری چیزوں سے آدمی بچ جائے، نکاح کا یہ مطلب ہے۔ سمجھنے بات نہیں آ رہی ہے؟ اور پاکی کیا مطلب ہے؟ پاکی سے مراد ایک تھے کہ تم جسمانی پاک ہو، دوسرا ہے کہ پاکی تمہارے جسم سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، جیسے بغل کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ کل ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر برابر میں ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، وہ منہ قریب کر کے، کیونکہ وہ ایک مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان چل رہا تھا، تو وہ منہ قریب کر کے مجھ سے وقت لے رہا تھا اپنے مدرسے کے بیان کے لیے۔ آپ یقین کر لیں مجھے اتنی شدید اذیت ہو رہی تھی، اتنی خطرناک بدبو اس کے منہ سے آ رہی تھی۔ بعض لوگ یہاں پہ بھی سوال کے لیے آ جاتے ہیں، مسائل کے لیے آ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں سالوں تو انہوں نے کبھی جو پیسٹ ہی نہیں کیا ہوتا، مسواک نہیں، تو کم سے کم دن میں ایک دفعہ پیسٹ ہی کر لے آدمی، کہ بو تو نہ اتنی خطرناک بدبو ہوتی ہے جس سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے تو فرمایا کہ پیاز حلال ہے،
وہ بھی کھاؤ تو مسجد میں نہ ہو جب تک اس کی بو نہ چلی جائے۔ بعض علماء نے لہسن کا، لہسن، حالانکہ پیاز بھی حلال ہے، لہسن بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ پھر لوگ نسوار کی بدبوئیں سنگا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو، گلوں کی بدبوئیں سنگا رہے ہوتے ہیں، اور ماوے والے ان کے دانت دیکھو عجیب ہوتے ہیں، کیسے وہ اپنی بیوی کے قریب جاتے ہیں اور گندا منہ دانتوں کا لے کے، ہمیں تو گھن آتی ہے ان سے۔ اس لیے ان ساری گندگیوں، یہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان، یہ سب کرو گے تو آدھا ایمان میں آؤ گے نا۔ یہ تھوڑی سنجا کر لیا تو آدھا ایمان میں ہو گیا ہمارا بس۔ تو بہرحال اللہ پاک نے قباء مسجد کی بھی تعریف کی اور وہاں کے پڑوسیوں کی بھی تعریف کی۔ اللہ ہماری مدینہ مسجد کو بھی اچھا بنا لیں گے جب قباء جیسی یہ بن جائے گی، اور اللہ ہمارے اس مدینہ کے پڑوسیوں کو بھی قباء والے پڑوسیوں کا مقام دے دیں گے جب بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے لگ جائیں گے۔ اللہ ہمیں بنا دے ایسا۔ پھر آگے فرمایا کہ دو مسجدیں ہیں بھئی، ایک مسجد وہ ہے جو اللہ کے خوف پہ بنائی گئی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنائی گئی، دوسری مسجد وہ ہے جو ایک گھڑے کے گرتے کنارے پر بنائی گئی ہے، تو وہ مسجد تو اس کو گھڑے میں، جہنم کے گھڑے میں کیا کرے گی؟ گرا دے گی۔ تو ان دونوں میں سے خود سوچ لو کون سی بہتر ہے۔ یقیناً وہ مسجد بہتر ہے جو اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے خوف پہ بنائی گئی۔ تو مسجدیں بنانے میں بنیادی بات یہ ہونی چاہیے، مسجدیں اس لیے نہ بنائیں کہ جناب اورنگی ٹاؤن میں کوئی مسجد ہماری مسجد کے مقابلے کی نہیں ہونی چاہیے، ہم ایسی مسجد بنائیں گے۔ یہ بات بعد میں آنی چاہیے، پہلے ہی آنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں تو ہم ایسا بنائیں گے جو اچھے سے اچھا بنے، جیسے ہم اپنا گھر اچھا بناتے ہیں، اللہ کا گھر اچھا بنانے اللہ پاک خوش ہو جائے۔ ہم اللہ کا گھر اس لیے بنا رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس گھر کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ جو میرے گھر کو آباد کریں اللہ ان کے گھروں کو آباد کرے۔ تو ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ لوگ اس کی خوبصورتی، اس کی پاکی، اس کی صفائی، اس کے اچھے ماحول سے متاثر ہو کہ مسجد میں کیا آئیں، کثرت سے آئیں، پھر تو مسجد بنانے کا ثواب ہے۔ لیکن صرف یہ مقصد لے کے اگر مسجد بنائے کہ اورنگی میں ایسی مسجد نہیں ہونی چاہیے، ہماری مسجد لوگوں کو نظر آئے، صرف یہ مقصد ہے کہ لوگ دیکھ کے خوش ہوں، تو پھر ثواب نہیں ملے گا میرے دوستوں۔ اس لیے ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مسجد مسلسل ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہی ڈالتی رہے گی اور شکوک شبہات ہی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکوک و شبہات سے محفوظ فرمائے، جو باتیں حکمت کے سامنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا رب لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر اور عافیت والا معاملہ فرما، مولا کریم دستگیری فرما، ہر طرح کی آفات بلا مصیبات سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا کریم نے ایک صاف پاک صاف یا اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم جتنی پریشانیاں سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، مولا کریم بہت سے لوگ بیمار ہیں، مولا کریم بھائی اظہر اور دیگر یا اللہ بھائی منور اور اسی طرح ہمارا بھائی طلحہ یا اللہ اور جتنے بیمار ہیں مولا عبد المتین یا اللہ بھائی عارج کی بہن، بہت سے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، مولا تمام بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، مولا ہم میں ہمارے گھروں میں اسپتالوں میں ہمارے متعلقین محبین معاونین مولا جو بھی ہیں یا اللہ مسلمان مرد عورت یا اللہ سب کو کامل صحت اور شفا عطا فرما، مولا ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے سے اور دوسروں کے شر سے ہمیں تکلیف پہنچنے سے محفوظ فرما، مولا کریم قرآن مجید یا اللہ تیری توفیق سے مولا ہمارا 11واں پارہ شروع ہو چکا ہے، مولا ہمیں بار بار قرآن شروع سے آخر بار بار سننے سمجھنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ۔